الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 12 فروری 2022 بروز ہفتہ ہے اور یہاں مدرسہ سراج الاسلام پلوسی پشاور میں حضرت مولانا طارق حسین دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مولانا کے اس مدرسے میں کئی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے اور الحمدللہ اللہ کا کرم فضل شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا اہل حق کے ساتھ فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی حضرت مولانا مفتی عبدالشکور دامت برکاتہم بڑی جرت مندانہ اور بے باکانہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے رب کریم ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکات عطا فرمائے، اللہ ان کی للکار میں طاقت عطا فرمائے، ہر قسم کی شرور سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کے حوالے سے ابھی طلباء کی دستار بندی ہونی ہے اور پھر فضلاء کرام کی دستار بندی بھی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی تبلیغ و تعلیم کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں فار دا ٹائم ایک وقت کے لیے آئے ہیں، کچھ لمحات لے کر آئے ہیں، کچھ دن اور رات لے کر آئے ہیں۔ یہ دن اور رات کوئی ہم لکھوا کے بھی نہیں لائے کہ اتنے دن رات زندہ رہیں گے، اتنے دن رات بعد ہم نے انتقال کر جانا ہے۔ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کب تک زندہ رہنا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہمارا بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکا ہے، صرف فلائٹ کا انتظار ہے۔ جب موت کا علم بھی نہیں ہے، ایک وقت تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر وہ کام کریں، وہ اعمال کریں، وہ چیزیں اختیار کریں جس سے ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ میرے دوستو، جب یہ چند معدود زندگی کے دن ہیں، چند معدودی ہمارے پاس سانسیں ہیں، تو یہ کب تک چلیں کچھ نہیں پتا۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا کے کام کے ساتھ دین کے کام کو ترجیح دیں، دین کے کام پہ اپنی زندگیاں لگائیں، دین کے کام پہ اپنی سب ترتیبوں کو لگائیں۔ یہ جو قرآن کریم کے حفاظ کے آج سر پر دستار رکھی جائے گی اور ان کی دستار بندی ہوگی، بھائی وجہ کیا ہے؟ دستار بندی کس بنیاد پہ ہے؟ بنیاد ایک ہی ہے
کہ یہ ہمارے پاک پیغمبر کی خواہش کو اور اللہ کی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے حضور پاک کی خواہش کون سی ہے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ پہلے رکوع میں رب کریم نے رسالت مآب علیہ السلام کی ایک خواہش کو ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اپنی ذمہ داری کا اظہار فرمایا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں، دراصل بات یہ ہے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کو نازل فرماتے اور قرآن کریم اتر رہا ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام کی ذاتی طور پر عادت مبارکہ یہ تھی، حضرت جبرائیل آیت پڑھتے تو ساتھ رسول اللہ بھی پڑھ لیتے، حضرت جبرائیل سورت پڑھتے تو ساتھ رسول اللہ بھی دہرا لیتے۔ دل میں وجہ یہ ہوتی کہ اس قرآن کریم کی آیات کو جمع بھی کرنا ہے اور اگلی نسلوں تک پڑھوا کے پہنچانا بھی ہے، اس لیے جلدی فرماتے، تاخیر نہ فرماتے اور اس آیات کو دہرا لیتے جسے ہم ریوائزنگ کہتے ہیں۔ پیغمبر کریم یوں دہرا لیتے۔ رب کریم نے حضرت جبرائیل کی زبان اقدس سے ایک قرآن کریم کی آیت یوں ارشاد فرما دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم آپ اس طرح جلدی مت فرمائیے، محبوبم آپ اس طرح تاخیر کے معاملے کو سامنے رکھ کر جلدی ساتھ پڑھتے ہیں، یوں مت کیجئے۔ اب سوال اٹھتا ہے میرے مولا میری خواہش تو یہ ہے کلام اللہ بھول نہ جائے، میری چاہت تو یہ ہے اگلی نسلوں تک پہنچ جائے، ہماری امت کی نیڈ اور ضرورت تو یہ ہے یہ قرآن جمع ہو کے پڑھ لیا جائے۔ میں ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ قرآن یاد بھی ہو، میں ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ کلام اللہ جمع بھی ہو، میں ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچ بھی جائے۔ یہ حضور پاک کے دل کی خواہش تھی۔ اللہ نے دفع دخل مقدر کے اصول کو ہمارے سامنے بیان یوں کیا، یعنی درمیان کلام میں اعتراض آیا، اعتراض کو نقل نہ کیا، جواب دیتے ہوئے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، محبوبم فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی چاہت یہ ہے یہ جمع کیسے ہوگا، آپ کی خواہش یہ ہے یہ پڑھا کیسے جائے گا، ان علینا آپ بے فکر ہو جائیں، جمعہ و قرآنہ یہ ہماری ذمہ داری، ہم اس کو جمع بھی کریں گے، پڑھوا کے بھی دکھائیں گے۔ میں نے کہا رسالت میں آپ کی خواہش یہ تھی یہ جمع بھی ہو اور یہ پڑھا بھی جائے۔ جن بچوں کے سر پہ دستار فضیلت ہے، جن بچوں نے مولانا طارق حسین کے مدرسہ سراج الاسلام میں بیٹھ کے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھا، جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا، یہ تمام کام ان کے بعد میں ہے، رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل پہلے۔ رسالت مآب کی خواہش ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی تمنا ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ جمع بھی ہو پڑھا بھی جائے۔ یہ جمع بھی ہوا ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی جائے گا۔ میرے دوستو میری بات کا مطلب یہ حضور پاک کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، یہ رب کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، محبوبم یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو جمع بھی کرانا ہے اور آگے پڑھوا کے بھی دکھانا۔ اچھا میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لبرل طبقہ ہمارے اوپر ایک اعتراض کرتا ہے۔ ہمارے ایک ایڈوکیٹ بھائی ہیں، میرا بی اے کے بعد LLB سے بڑا اچھا ریلیشن شپ اور تعلق وکالت میں رہا ہے، تو ایز اے کولیگ مجھ سے ایک دن کہنے لگے تم مولویوں کی ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہر جگہ کہتے ہو قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہم کہتے ہیں، آیات اس پر دلیل ہے، احادیث دلیل ہے۔ کہتے ٹھیک ہے، جب آیات میں یہ دلیل لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، مدرسے کیوں بناتے ہو، حافظ کو کیوں کہتے ہو وہ بچوں کو بیٹھ کے پڑھائے رٹوائے، صبح سے شام تک بچے اس کو پڑھتے یاد کرتے رہتے ہیں، حفظ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ جانے، اس کی ذمہ داری جانے، اللہ خود پوری کرے گا۔
तुम्हें हिफ्ज कराने की जरूरत क्या पड़ी हुई है। मैं समझा कि इसके पल्ले सिर्फ एतराज है, दीन का इल्म नहीं है। अगर दीन का इल्म होता तो ये इस तरह की बात न करता। मैंने कहा मेरे वकील भाई साहब, आपने बात पूरी कर ली, एक दो बातें मैं भी पूछता हूं ताकि बात बराबरी हो जाए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। कहने लगे जी बताइए। मैंने कहा जी पहली बात यह है, अल्लाह पाक ने कुरान में सिर्फ यही एक जिम्मेदारी बयान की है कि कुरान की हिफाजत मेरे जिम्मे, या कुछ और भी जिम्मेदारियां अल्लाह ने बयान की हैं। कहते और भी होंगी। मैंने कहा होंगी छोड़ो, अगर और हैं तो बता दें। कहते जी हाँ, अल्लाह की कई जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ने हमें रिस्क भी देना है, अल्लाह ने जिंदगी भी दी है, रब्बे करीम ने मौत भी देनी है, अल्लाह के आखिरत के मामलात, अच्छों के लिए जन्नत, बुरों के लिए दोज़ख, ये तमाम मामलात भी अल्लाह के हाथ में है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपने बेहतरीन जवाब दिया। अब मैं सवाल कर रहा हूं, जब रिस्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह के पास है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, आप बच्चों को मारते क्यों हो, उन्हें खिलाएगा कौन, इनकी माईशत का क्या बनेगा, इनके रिस्क का क्या बनेगा। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इनको भी रिस्क देने वाले, हम तुम्हें भी रिस्क देने वाले। इसे तो हदीस पाक में फरमाया गया तुर्ज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारे घर के जो नातवा हैं, तुम्हारे घर के जो गुरबा हैं, तुम्हारे घर के जो ज़ईफ़ हैं, तुम्हारे घर के जो मासूम बच्चे हैं, इन ज़ुअफ़ा की वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है। आजकल लोग फख्र करते हैं, मेरी जॉब में मुझे इतनी बड़ी तनख्वाह मिली, मेरे कारोबार में मुझे इतना बड़ा पैसा मिला। भाई ठीक है तुझे मिला है, लेकिन इस तनख्वाह में उन गरीबों का भी हक है जो तेरे घर में, अगरचे बूढ़ी तेरी अम्मा हो, अगरचे बूढ़े तेरे वालिद हो, या बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे तेरे घर में जो हो, तुर्ज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, तुझे मिला है। कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा पता चला जो रिज़्क है ये भी अल्लाह देते हैं। कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर आप, मैंने सुना है आप कारोबार करते हैं, आपकी किसी जगह शेयरिंग है और आप कारोबार में पार्टनर हैं। कहते जी हाँ, मैं वकील हूँ, वकालत के शोबे और पेशे को इख्तियार किया है, तो मैंने एक दुकान और कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, माल मेरा है, काम उसका है, मुज़ारबत की बुनियाद पे प्रॉफिट हम अपने हिस्से के मुताबिक ले लेते हैं। मैंने कहा भाई तिजारत क्यों करते हो। कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा तिजारत तो नहीं करनी चाहिए। कहते क्यों नहीं करनी चाहिए, खाएंगे कैसे, बच्चों के पेट को पालना है। मैंने कहा ना बाबा, अल्लाह ने फरमा दिया रिस्क देना जिम्मेदारी मेरी है, तू तिजारत क्यों करता है। कहने लगा फिर क्या करूं। मैंने कहा दुकान बंद कर, कारोबार ठप कर, दुकान को ताले लगा, इन्वेस्टमेंट खत्म कर, घर में बैठ जा। कहते क्यों, अल्लाह ऊपर से बोरी लटकाएगा। मैंने कहा ये अल्लाह का काम है, जिम्मेदारी अल्लाह की है, अल्लाह जैसे चाहेगा पूरी करेगा। तुझे कमाना भी नहीं चाहिए, कारोबार भी नहीं चाहिए, तुम्हें तिजारत भी नहीं करनी चाहिए। कहते मौलवी साहब अकल की बात करो। रब फरमाते हैं अफला ताकिलून, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, अफला यतदब्बरून, तुम्हारे पास सोच नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बात को मान के अकल के मुताबिक काम करेंगे, जब रिस्क हलाल कमाएंगे जिम्मेदारी अल्लाह की पूरी हो जाएगी। मैंने कहा भाई यही जवाब उधर कॉपी पेस्ट कर ले कि उलमा मदारिस बनाते हैं, मसाजिद बनाते हैं, मकातिब बनाते हैं, हिफ्ज की क्लासेस रखते हैं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी और मेहनत में ये बच्चे काम आए, मेहनत मेरी और तेरी औलाद की काम आएगी। लेकिन मसला ये है जब रिस्क की बात आई, पेट की बात आई, खाने पीने की बात आई, तो आपका अकल आ गया, सोच आ गई, फहमो फिरासत आ गई। ऐ काश के मदरसे के लिए भी आप ऐसे सोच लेते। और मेरे दोस्तों मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में करता हूं, आपका ज़ौक़ ताजा है ना, तवज्जो रखिए। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में समझाने लगा हूं। मैंने कहा ये कुरान करीम जिन बच्चों ने पढ़ा इनके सर पे दस्तार फजीलत सजी है। ये रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा, अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा। पेशावर के गयूरों,
गैरतमंद मुसलमानों, मुबारक है वो औलाद जो आपकी और मेरी हुजूर पाक की ख्वाहिश की तकमील में इस्तेमाल हो, अल्लाह की जिम्मेदारी की तकमील में इस्तेमाल हो। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो माल वाले जो अपना माल इन पे लगाएं, अपनी तिजारत इन पे लगाएं और अल्लाह के साथ कारोबार कर लें। मेरे दोस्तों, इसीलिए बंदे को चाहिए अपनी सलाहियतों को, अपने अम्वाल को, अपनी औलाद को, अपने औकात को अल्लाह की दीन और रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पर कुर्बान कर। और मैं एक जुमला कह रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। आज रिज्क के पीछे लोग भागते हैं, रिज्क के पीछे सारी तग्गो रिज्क पर है और आखिरत को तकदीर पे रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए, एक आखिरत है, एक दुनिया है। ये जो रिज्क है ये मुकद्दर पे है और जो आखिरत है वो मेहनत पे है। रिज्क तकदीर पे लिखा जा चुका है, लेकिन आखिरत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो रिज्क तेरे लिए लिखा गया वो तेरे पास आएगा, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तू अपना अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ रिज्क मुकम्मल न कर ले। आप जुमा के खुतबे में हदीस पाक सुनते हैं, मिंबर पे खतीब खड़े होके हदीस पाक सुनाता है, अला व इन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। ऐ लोगों, तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती, तुम कब्र की पादाश में नहीं उतर सकते जब तक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिज्क मुकम्मल न इस्तेमाल कर लो। आज हम रिज्क पे तो तग्गो करते हैं लेकिन दीन को भूल चुके हैं। मैं मना नहीं करता, रिज्क हलाल कमाना आइन इबादत है, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश और अल्लाह की जिम्मेदारी में आना भी तो है इबादत है ना। आज हम रिज्क को लेकर रज़्ज़ाक को छोड़ बैठे हैं। मैं एक बात करता हूं, कुत्ते और खिंजीर को भी अल्लाह रिज्क देता है। हम तो उम्मत मोहम्मदिया है यार। गली में चलता हुआ कुत्ता भूखा नहीं मरता, जंगलों में रहता हुआ खिंजीर रिज्क खाता है। यार उस जैसी मखलूक को रब रिज्क दे सकता है। आपने और मैंने तो कलमा रिसालत महब का पढ़ा है, हमारे लिए मुश्किल क्या है? बस मसला ये है, हमने आज तय नहीं किया कि हमारी सलाहियतें किस पे लगे। और सुने, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तन मन धन लगाया और ये कुरान हम तक पहुंचाया। औलादें लगाई, बच्चे लगाए, जान लगाई, माल लगाया, औकात लगाए और आज हम तक कुरान करीम पहुंचा है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी औलादों को ये कुरान करीम पढ़वाएं और अगली नस्लों तक पहुंचाएं। मैं डॉक्टर बनने से मना नहीं करता, प्रोफेसर बनवाने से मना नहीं करता, इंजीनियर बनवाने से मना नहीं करता। मैं चाहता हूं डॉक्टर भी हो, हाफिज और आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, आलिम और हाफिज भी हो, प्रोफेसर और डीन भी हो और आलिम और हाफिज भी हो। मैं मना नहीं करता, हम कहते हैं उनके साथ ये इस्लामी तालीम भी रखें। वरना मैं किसी तालीम की तौहीन नहीं कर रहा, मैंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा है, टॉप करके पढ़ा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं एक बात समझता हूं, वो तमाम तालीमात दुनिया तक है और ये तालीम आखिरत में भी है, कब्र में भी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ना करे किसी का वालिद फौत हो जाए, उसका बेटा यूरोप में भी बैठा हो ना, तो कॉल करके कहेगा कारी साहब सूरत यासीन की तिलावत करवा दे। मैंने तो नहीं देखा किसी प्रिंसिपल को कॉल करके कह दे जी डबल मैथ स्टेट की तिलावत शुरू करा दे, अजी फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़वा दे। अगरचे कोई उसको भी अच्छी नीयत से पढ़े तो सवाब है, लेकिन कहते कुरान करीम का है। तो जब आप मानते हैं कि इस कलामुल्लाह का असर दुनिया को चीर के कब्र तक जाता है, तो अपनी औलादों को ये क्यों नहीं पढ़ाते? मैं झूठ बोलूं ना, अल्लाह मेरे साथ मदद खींच लेगा। मैं अपना आंखों देखा वाकया बयान कर रहा हूं। मैं एक जनाजा पढ़ाने गया, जो शख्स फौत हुए थे उनका छोटा छोटा बेटा कॉलेज के स्टूडेंट था। मैंने नियत बताई, जनाजा बताया, भाई हाँ भाई नियत कर ले, अल्लाह अकबर। तो मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहते हैं सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट। मैंने कहा जी बोलिए। मुझे कान में कहते हैं कि मुझे जनाजा नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? मुझे बताया एक बच्चा 2nd ईयर पढ़ रहा हो, कैडेट कॉलेज में हो, और हाल ये हो कि उस बच्चे को बाप का जनाजा के वक्त 2 लफ्ज जनाजे के ना आए,
क्या तालीम, उसका फायदा जो आप उसे पढ़ा रहे हैं। ऐ काश आप उसे कुरान पढ़ाते, सुन्नत पढ़ाते, दीन पढ़ाते, इस्लाम पढ़ाते, ईमान पढ़ाते, ईकान और एहसान पढ़ाते और शरीयत की बात बताते। आज ये हालात है। एक शख्स मुझे मिला, बड़ी उम्र का, कारोबारी है, मुझे कहने लगे जी, मैंने कहा वितर पढ़ते हैं उसमें ये लफ्ज, कहते मौलाना नाराज ना हो, मुझे दुआए कुनूत तो नहीं आती, मैं उसकी जगह 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लेता हूं। आज हमारे ये हालात है भाई। ये इस्लामी तालीम मुफ्त में मिलती है, इस वजह से वहां फीसेस देनी पड़ती है। उनको आला समझते हो, ये फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं, इन्हें अदला समझते हो। और मेरे दोस्तों, वहां पर फीसेस देने के बावजूद भी जो हाल है ना, और यहां पर फी सबीलिल्लाह जो कारनामा है, खुदा की कसम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की वजह से मशहूर है या बेहतरीन मसाजिद और मदारस की वजह से मशहूर है? बोलिए। दीन की वजह से, मदारस की वजह से। जब आप ये बात मानते हैं कि दीन की वजह से पूरी दुनिया में सल्तनत खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान का नाम है, तो अपनी औलादों को यहां क्यों नहीं रखते? मैंने तो नहीं देखा कोई यूरोप के और तुर्की से और पता नहीं अमेरिका से और इंग्लैंड से और कनाडा और टोरंटो से हमारे मुल्क में है जी मैंने आपके यहां आकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। लेकिन मैंने देखा है हमारे मसाजिद और मदारस में ऐसे ऐसे गैर मुल्की तलबा आते हैं जिनके वालिदैन वहां की हुक्मरानी में होते हैं। गालिबन युगांडा के सदर का बेटा हमारे मदारस में मौजूद है और यहां तालीम ले रहे हैं। उनके वालिद प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वहां पर, और वो यहां पढ़ रहा है। हाँ, मैंने देखा है अरब लोग जिनसे दीन शुरू होकर हम तक पहुंचा, वो हमारे रायगढ़ में चलकर तबलीग के अंदर चल रहे होते हैं कि दीन की वजह से मशहूर पाकिस्तान है। मैंने तो ये देखा है। जब यूं है तो फिर हमें अपनी औलादों को इल्म दीन के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, दीन और ईमान के लिए वक्फ करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कह रहा हूं, तवज्जो रखना। दीनी तालीम जब आप दिलाओगे तो बहुत बड़ा आपके लिए दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी। मैं उस हदीस की किताब का हवाला देता हूं जो उर्दू जुबान में भी है, पश्तो में भी है। आप घर में जाकर चेक कर लें। फज़ाइल अमाल, हजरत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह की फज़ाइल अमाल खोलिए, फज़ाइल कुरान खोलिए। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस पाक रिवायत में मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बच्चे ने कुरान करीम पढ़ा और अपने सीने में रख लिया, कल क़यामत के दिन ये आएगा तो अल्लाह इसको एक खुसूसी पैकेज देंगे। क्या पैकेज? अशरतुम मिन अहली बैती कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। वो पैकेज ये होगा कि आज तेरा एजाज है, तूने कुरान सीने में रखा, जा अपने फैमिली मेंबर्स में से, अशरतुम मिन अहली बैती, अपने खानदान और बिरादरी में से उन 10 बंदों को ले आ जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। मैं तेरे इस कुरान की बदौलत उन सबको जन्नत का ऑर्डर कर दूंगा। रब फरमाए ये पैकेज मिलेगा। ये हाफिज कुरान जहां अपने लिए सिफारिश का सबब है, वहां अपने मां बाप और अपनी फैमिली और अपने खानदान के लिए भी। आज किसी का कारोबार बढ़ जाए, एक अपना वहां पर राइडर रखता है, एक अपना वकील रखता है, एक सरकारी मुशीर रखता है। क्या कभी कोई प्रॉब्लम आए अदालत के लिए यूं करें, राइडर इस काम को देखेगा, वो करेगा, वो हमने रखे, तो हमें आखिरत में प्रॉब्लम पड़ जाए उसके लिए हम अपना सिफारिशी क्यों नहीं बनाते हैं? भाई आखिरत के प्रॉब्लम तो है। कुरान करीम ने जो आखिरत का प्रॉब्लम बताया है ना, और जो आखिरत के हालात बताए हैं, अगर हमारे सामने वो आखिरत का माहौल हो और वो तमाम चीजें हमारे पेश नजर हो जो आखिरत में रब्बे करीम ने हमें बताए और समझाए हैं कि ऐ लोगों, कयामत का दिन कैसा आएगा। आओ मैं आपकी खिदमत में सूरत नंबर 22 सूरत हज की पहली 2-3 आयात पेश कर रहा हूं कि कयामत का मंजर क्या है। रब्बे करीम फरमाते हैं, या युहन्नास तकू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने अल्लाह से डर जाओ। इन ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत में एक ज़ल्ज़ला आएगा,
وہ چھوٹا نہیں ہوگا, وہ بہت بڑی چیز ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے پر بہت شفیق ہوتی ہے, رحیم و کریم ہوتی ہے. وہ قیامت کی حالت دیکھ کے اپنے بچے کو دودھ پیتے وقت یوں پھینک دے گی, کہے گی یہ مرے تو مرے, میں بچ جاؤں. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور قیامت میں جو ماں امید سے ہوگی وہ اپنے بچے کا اسقاط کرا کے گرا دے گی, گویا ایٹومیٹکلی اس کا ابارشن ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے چرس پی ہوئی ہے, نشہ کیا ہوا ہے, مدہوش ہے, ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یہ نشہ نہیں ہوگا, یہ نشے والے نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ اللہ کا سخت عذاب ظاہر ہو رہا ہوگا. یہ قیامت کا منظر ہے. یہ سورۃ حج ہے, یہ سورت نمبر 22 کی پہلی 3 آیات ہے. یہ منظر اگر سامنے ہو, یہ پرابلم ہمارے پیش نظر ہو, تو پھر ہمیں بھی اپنے گھر کا ایک شفیع ضرور بنانا چاہیے. میرے دوستوں, میں بھیک نہیں مانگ رہا, میں اپیل نہیں کر رہا, میں تمہاری غیرت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. میں آپ کے دروازے پر دستک دے کر آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں, جہاں ہمیں رائڈر چاہیے, نوکر چاہیے, خادم چاہیے, خانسامہ چاہیے, ایڈوکیٹ چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے, لیگل ایڈوائزر چاہیے, وہاں آخرت کا شفیع بھی چاہیے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے لیے شفیع بھی بنانا چاہیے. یہ قیامت کا منظر ہوگا. اس منظر میں مجھے ناراض نہ ہونا, مجھے دنیاوی تعلیم نہیں بچائے گی. اس منظر سے مجھے آخرت میں یہ دینی تعلیم اور قرآنی تعلیم بچائے گی. دنیا کی چند روزہ زندگی ہے, اس کے لیے 20-20 سال اپنے بچوں اور بچیوں کو تم لوگ پڑھاتے ہو. جو آخرت کی زندگی خالدن فیہا ابدا, انلمیٹڈ, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ یہ پوری دنیا میں سمندر خشک ہو جائے اور یہ چٹیل میدان بن جائے, پہاڑ ختم ہو جائے, چٹیل میدان ہو, اور اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, اور ایک چڑیا آئے, ایک رائی کا دانہ اٹھائے اور چلی جائے, 1000 سال گزرنے کے بعد پھر آئے, دوسرا دانہ اٹھا کے چلی جائے. کہا یہ دانے کبھی ختم ہوں گے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں. مولانا جمشید رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک دن آئے گا یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے, آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو. یہ آخرت کی زندگی, تو اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے, اس کے لیے بھی آگے آنا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ, حافظ بناؤ, میں پشتو پوری طرح تو نہیں سمجھتا, مفتی عبدالشکور صاحب کی بات کو میں ایسے تھوڑا تھوڑا سمجھ رہا تھا. وہ اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی آپ کو ترغیب دے رہے تھے, تو میں اسی پر ایک استدراک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب ہم لوگوں کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو عالم بناؤ, تو ہمیں ایک تانا ملتا ہے سب علماء. وہ تانا کیا ہے؟ اجی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے, مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. اب ذرا 1 منٹ ذرا سوچنا اور مجھے جواب دینا. چلو میں مان گیا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے, لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو سارے کہتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے. ہاں دیکھو اب سب نے کہہ دیا. جب کھانے کی باری آتی ہے سب کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتا ہے, تو جب مولوی زیادہ کھاتا ہے تو بچوں کو مولوی بنا لو. ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہا ہوں, بچوں کو مولوی بنا لو, اس پہ کون سا مسئلہ ہے بھائی. تو بھائی یہ 2 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ مانیت الجمع ہے, امپاسبل سینٹینس ہے کہ یہ باتیں کیسے جمع ہوگی. مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے, اور مولوی زیادہ کھاتے ہیں, یہ کیسے جمع ہوگی؟ یہ مانیت الجمع ہے بھائی. منطق کی بات کو سامنے رکھے تو نہیں جمع ہو سکتی. اور سنیں, جب عالم ہوگا اللہ اسے ایسی عزتوں سے نوازے گا باقی لوگ اس عزتوں کو ترسیں گے. میں اپنے لیے بات نہیں, مجموعہ علماء کے لیے کر رہا ہوں. آج آپ نے ہمیں اوپر بٹھایا ہے, کرسیاں لگائی ہیں, باقی نیچے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ہم بڑی ماں کے بیٹھے ہیں, ہمارے منہ پر بلبلیں بیٹھتی ہیں؟ نہیں بابا, ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ قرآن اور دین جڑ چکا ہے.
ہمارا نام بلکہ قرآن اور دین کے ساتھ جڑ چکا ہے. جب دنیا میں یہ عزتیں ہیں آخرت میں اس سے بڑھ کے ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت تو دنیا سے بڑھ کے ہے بھائی. تو آخرت. اور سنیں جب امام بن کے یہ حافظ قرآن جس جگہ ٹھہرے گا مصلی امامت پر، آگے تو آگے اس حافظ کے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا. پیچھے ہوں گے جو بھی ہو. امام آگے ہوتا ہے نا، نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے. یہ دنیا کی عزت ہے. اور میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں. لوگ آج کل سمجھتے ہیں مولویوں کو آتا کیا ہے، مولویوں سے آگے بڑھیں گے. میں کہتا ہوں مولویوں سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو. اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مولویوں کے پیچھے رہو. میں تھریڈ نہیں کر رہا، کوئی دھمکی نہیں دے رہا. آپ کہیں گے پھر جب زندگی پیاری ہے تو پیچھے رہو، اس کا مطلب ہاں میں بتا رہا ہوں. جب امام آگے، مثلا مولانا طارق حسین صاحب امام ہے، آگے ٹھہر کر اللہ اکبر کرتے ہیں آپ کے یہاں، تو پیچھے مقتدی مردہ ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں؟ بولیے زندہ. اور کوئی مقتدی مولانا کے آگے سویا ہوا اور باقی پیچھے، اور مولانا کہے 4 رکعت اور 4 تکبیر اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا، جو مولوی سے آگے بڑھا اس کا کیا حال ہوا؟ تو فوت ہو گیا. تو بھائی مولوی سے آگے نہ بڑھے، مولوی کے پیچھے رہے. اور علماء کو تو رب نے مقام اور مرتبہ دیا ہے. علماء کو تو اللہ نے عزت اور احترام دیا ہے. مولانا عبدالشکور صاحب آپ کے فاٹا کے ایم این اے ہیں، یہاں گفتگو کر رہے تھے، کہیں سے لگتا تھا آپ کو یہ صرف سیاست دانی کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے علماء کو ہر زبان دی ہے، ہر طرح کی گفتگو کا انداز دیا. اور علماء کرام کا یہ کردار اس معاشرے میں نہ ہوتا، اس ملک میں نہ ہوتا، شاید آج ہماری داڑیاں پگڑیاں محفوظ نہ ہوتی، یہ مدارس و مساجد محفوظ نہ ہوتے. اور علماء نے دین کے مسئلے پر بھی بند باندھا، دنیاوی کاموں پر بھی اپنا ایک نام بنوایا. قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ آپ کے پشاور میں وزیر اعلیٰ بن کے 9 ماہ میں رہے ہیں. جب آئے مفتی محمود کے ہاتھ میں ایک ہی بیگ تھا. 9 ماہ کی وزارت اولیاء پر بیٹھ کر بھی جب گھر جانے لگے تو وہی ایک ہی بیگ تھا. آج تک 1 روپے کی کرپشن اس پہ ثابت نہیں ہے. اللہ نے علماء کو اتنا اجلا ماضی دیا. اور میرے دوستو، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میں اسمبلی میں پہلی مرتبہ گیا، یاد رکھیں اس وقت ایم این اے وزیر اعلیٰ بنتا تھا. یہ آپ بزرگوں سے پوچھیں نا، آپ کو پتا ہوگا ایم پی اے وزیر اعلیٰ نہیں بنتا تھا. جو ممبر آف دا نیشنل اسمبلی منتخب ہوتا وہ وزیر اعلیٰ بنتا تھا. جب یہ وزیر اعلیٰ بن کے اسمبلی گئے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اسمبلی میں گیا تو میں ایک بات پہ بڑا حیران تھا. میں دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا تھا کہ اللہ، میں ترمذی پڑھاتا، بخاری پڑھاتا، قرآن کی تفسیر پڑھاتا تھا، تو کتنا اچھا دینی ماحول قاسم العلوم ملتان مدرسے میں تھا. میں وہاں سے نکل کے اسمبلی آ بیٹھا ہوں، یہاں تو ننگا ماحول ہے، یہاں تو بے پردہ عورتیں ہیں. اللہ، یہ کسی چیز کی مجھے سزا مل رہی؟ کہتے میں دل میں سوچتا. فرماتے ایک وقت آیا جب قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا. اللہ، قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا اور ساری اسمبلی کے لوگوں نے مولانا مفتی محمود پہ نظر رکھی، اور اس شخص نے قادیانیوں کو بلوا کر 13 دن انہیں صفائی کا موقع دیا، اور 13 دن میں قادیانی اپنے کفر کو اسلام ثابت نہ کر سکے تو اس مفتی محمود نے قومی اسمبلی کی سیاست میں، اسلامی طرز سیاست میں اپنا وہ لوہا منوایا. مسلمانوں، 1974 میں مفتی محمود رحمہ اللہ کی بدولت کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا. نعرہ تکبیر، سر وقت سر بلند، انشاءاللہ ابلیس جائے گا، آدم آئے گا، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، دجال جائے گا، عیسیٰ آئے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، گنڈا پور جائے گا، اسد محمود آئے گا، نیازی جائے گا، قائد فضل الرحمن آئے گا. مولانا مفتی محمود نے وہ کارنامے سر انجام دیے، اور یقین مانیے جیسے عالم مدرسے میں بیٹھا نبی کا وارث ہے، جیسے عالم مسجد میں بیٹھا
نبی کا وارث ہے. جیسے عالم منبر و مصلی پہ بیٹھا نبی کا وارث ہے. جیسے عالم خانقاہ میں شیخ طریقت بن کے بیٹھا نبی کا وارث ہے. ویسے اسلامی سیاست دان بھی عالم بھی نبی کا وارث ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا, بلکہ میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں, سورت نمبر 12 سورت یوسف, اجعلنی علی خزائن الارض. یہ اسلامی سیاست میں اپنا مثبت کارنامہ سر انجام دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلان ہے. اور حضرت یوسف نبی ہیں تو حضور پاک نے فرمایا, صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. فرمایا لوگو, یہ سیاست اسلامی انبیاء کا وتیرہ ہے. انبیاء کرام آتے, نبی بن کے بھی آتے, اسلامی سیاست دان بن کے بھی آتے. ایک نبی جاتا دوسرا نبی آتا. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور انبیاء کا آخری سیاست دان ہوں. میرے بعد میرے علماء خلفاء آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے. یہ حدیث بتاتی ہے جہاں منبر پہ بیٹھنا عالم کو نبوت کی وراثت ہے, مصلی پہ بیٹھنا عالم کو نبوت کی وراثت پہ ملا ہے, جہاں خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کی صفائی اللہ اللہ کرنا عالم کو نبوت کی وراثت پہ ملا ہے, جہاں مفتی کے ہاتھ میں افتاء کا قلم دے کر شریعت کا نگران نبوت کی میراث کی وجہ سے ملا ہے, وہاں سیاست اسلامیہ میں بھی عالم کو نبوت کی وراثت کی وجہ سے ملی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں عالم کا, یاد رکھیں یہ تمام علماء اور ہمارے علماء نے صرف اسلامی کام چھوڑے, لوگوں کے بھی وہ کام کیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. آج میں ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا ہوں, جب میں سی پیک موٹر وے پہ چل رہا تھا فکس گھڑی کے 8 بج چکے تھے جب میں گھر سے نکل رہا ہوں, اور میں سی پیک سے اسلام آباد سے یہاں پشاور 4 گھنٹے میں پہنچا ہوں. یہ کم از کم 500 کلومیٹر بنتا ہے. 4 گھنٹے میں یہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی مرہون منت یہ سی پیک کا تحفہ ملا. لوگ کہتے ہیں کام کیا کیا, آپ اپنے گلی اور نالی کی سیاست پہ بیٹھے ہو, اس نے تمہیں سی پیک کی انڈسٹریل ایریا کا تحفہ دیا. اور سنیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ ہمیں ہماری قیادت نے, ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین نے یہ جرت دی ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت ہونے کے باوجود بھی علماء ان ظالموں کو للکار رہے ہیں. اور میرے دوستو, جہاں آپ مدارس و مساجد میں عالم کو پیغمبر کا وارث سمجھتے ہیں, وہاں اسمبلی میں جمعیت علماء کو بھی پیغمبر کی وراثت سمجھیں. یہ میں کسی کی وکالت پہ بات نہیں کر رہا, نہ کسی کے کہنے پر بات کر رہا ہوں, میں ہر جلسے میں بات کرتا ہوں اسی لیے کہ ہمارے سر پہ داڑھی اور پگڑی آج موجود ہے تو ہمیں پیغمبر کے پورے دین کی بات کرنی چاہیے. ہماری جماعت تبلیغی جماعت کے بزرگ کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے. جہاں پورے دین میں تعلیم ہے, تدریس ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, اجماع ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, مسجد ہے, مکتب ہے, تو وہاں اسلامی سیاست بھی. ہم پورے دین پر چلنے کی بات کرتے, ادھورے دین پر چلنے کی بات نہیں کرتے. میرے دوستو, میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ارادہ کریں کہ ہم اپنی فیملی میں سے اپنے سفارشی بنائیں گے. بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ اور پھر میں ایک بات کروں, توجہ رکھنا ضرور, بلکہ پہلے آپ سے وعدہ لیتا ہوں, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حضور پاک کی خواہش اور اللہ کی ذمہ داری کی تکمیل ہے, تو آپ اپنی اولادوں کو دین کے لیے اس مدرسے میں بھیجو گے یا اپنے قریبی مدارس میں بھیجو گے؟ اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ گے؟ اپنی اولادوں میں دین کی خدمت کے لیے جذبہ پیدا کرو گے؟ اپنے بچوں تک کی ترغیب دو گے اور بچیوں اور بچوں کو یہاں بھیجو گے؟ مدرسۃ البنات میں اپنی بچیوں کو بھی بھیجو اور مدرسۃ البنین میں بچوں کو بھیجو, کرو گے؟ آؤ میں ایک بات کر رہا ہوں, میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی پیسہ اور کوئی مال اور دولت اور ثروت قرآن اور شریعت والوں کے لیے تمہاری لگے تو خود کو خوش قسمت سمجھنا کہ انہوں نے تمہارے پیسے کو قبول کیا. یہ نہیں ہے کہ خود کو 30 31 32 مار خان سمجھنا کہ میں فاؤنڈر ہوں ادھر کا. جی نہیں,
آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں جملہ دیتا ہوں. یہ قیامت کے تمہارے سفارشی ہیں، اور سفارشی کوئی چیز قبول کر لے اس کا شکریہ ہوتا ہے. مثلا یہ جو ہمیں جہنم سے چھٹکارے کے لیے سفارش کریں گے، آؤ دنیا میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ پھانسی کا آرڈر اس کو ہو جائے اور وقت کا جج لکھ دے ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، لٹکا دو، پھانسی دے دو، تو پھر ریویو میں بھی کوئی چیز نہ بچے، تو پھر لوگ کہتے ہیں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، ملک کا صدر اگر اسے معاف کر دے. وہ صدارتی معاملہ ہوتا ہے. ملک کا صدر اگر معافی کی درخواست قبول کرے تو اس کے پاس اختیار ہے، باقی رول اور ریگولیشن میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب رول اور ریگولیشن سے اباؤ معاملہ آ گیا تو پھر سفارشی ڈھونڈتے ہیں. اجی کوئی تعلق دار ڈھونڈو، کوئی واسطہ ڈھونڈو، کوئی ریلیشن شپ ڈھونڈو. سفارشی بلاتے ہیں، سنو سنو. سفارشی کو اپنی گاڑی بھی ساتھ بٹھائیں گے، اس گاڑی میں پیٹرول بھی ہم ڈالیں گے، راستے میں اچھے سے اچھے ہوٹل کا کھانا بھی سفارشی کو ہم کھلائیں گے. وہ وہاں جائے گا، 2 بول بولے گا، سفارش پوری، کام بن جائے گا. واپسی پہ بھی ہم اسے چھوڑیں گے، اس کی جیب میں ہدیہ بھی ہم ڈالیں گے، شکریہ ادا کر کے اسے گھر بٹھائیں گے کہ بھائی تیری سفارش کی وجہ سے ہمارا کام بن گیا، مال لگتا ہے تو لگ جائے. ہے یا نہیں ہے؟ تو جب دنیا کے سفارشی پہ محنت کرتے ہو، یہ تو آخرت کے سفارشی ہیں تمہارے، اس پر کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں چلتے؟ یہ تو آخرت کے سفارشی ہیں بھائی. ایک جگہ کا میں نے واقعہ پڑھا، حضرت خواجہ اسلام صاحب نے لکھا ہے کہ ایک زمیندار آدمی تھے، وہ 3 من گندم مدرسے کو دے رہے تھے کہ ضروریات کے لیے پوری کر لیں. تو کسی نے جا کر جھوٹی شکایت اس زمیندار کو لگائی کہ بھائی 1 من گندم تو مولوی اپنے گھر لے جاتا ہے، یہ تو 2 من گندم سے طالبہ کا گزارا کرتا ہے، اس کو نہ دو. سلام ہے اس زمیندار کو. اس نے کہا اچھا، اوے میری غلطی ہے کہ میں نے مولوی کو اپنی ذات کے لیے نہیں دیا، حالانکہ اس نے اپنی ذات تو دین کے لیے وقف کی تھی. آئندہ 4 من گندم بھیجوں گا، 3 مدرسے کے لیے، 1 عالم کے. اسے کہتے ہیں اچھا مال. اور آج لوگ اللہ کا حق نہیں دیتے اور مال اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا. آؤ میں آیت پڑھتا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ مال ہمیشہ رہے گا یا مال ختم ہو جائے گا. اور اللہ کی ذات عالیہ کا حق آپ نے نہ دیا، قرآن و سنت کے معاملات آپ نے ادا نہ کیے، اور پیسہ اپنے پاس رکھا اور اس پیسے کو آپ نے اللہ کے لیے نہ لگایا تو کیا ہوگا؟ آؤ یہ میں اللہ کا قرآن 30واں پارہ ہے، سورت ہمزہ، سورت نمبر 104 شروع سے پیش کر رہا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا. فرمایا الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا، جس نے پیسے تو اکٹھے کیے، غریب کا حق نہ دیا، جمع مالا، اور پھر کیا؟ وعددا، روز کاؤنٹنگ کرتا رہا، گنتا رہا، شمار کرتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، گنتا رہا. یحسب، کنسپٹ یہ بنا تھا، ذہن یہ بنا تھا، خیال اس کا یہ تھا، ان مالہ اخلدا. آپ ادھر تشریف لائیے. ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کا حق نہ دیا تو کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے حطمہ کے اندر لٹکا دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، آپ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ نار اللہ مضاف مضاف الیہ بن کر موصوف ہے، اور الموقدہ اس کی صفت ہے. میرے دوستو، یہ ایڈجیکٹو سینٹنس ہے جس میں نار کے ساتھ لفظ اللہ کی اضافت میں اصل مضاف الیہ ہوتا ہے، اس سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. خالی نار کا لفظ ہوتا تو بات واضح ہو جاتی کہ آ گیا، نہیں، ساتھ اللہ کے لفظ کی طرف نسبت کر کے کہا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس میں ڈالا جائے گا. جی ہاں. کیسے؟
بھاگ جائے کوئی کہ جی نہیں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپوں میں ڈال کے آگ رکھ کے ان کو بند کر دیا جائے گا، یہ نہیں نکل پائیں گے۔ یہ قیامت ہے۔ اس لیے اس آخرت کی حشری نشری کو سامنے رکھ کے اپنے لیے شفاعہ بھی پیدا کرے، شفیع بھی بنائے، اور خود کو اور اپنی اولادوں کو، بچیوں اور بچوں کو، سب کو علم دین کے لیے بھیجیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔